السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاشق مصطفیٰ وٹو۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شور کوٹ HD TV۔ آج میں ڈسکس کروں گا کیونکہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے عوام کے، اس نے تو ہوش اڑا کر رکھ دیے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز جو حکومت نے پیٹرولیم جو مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی ہیں، انہوں نے تو غریب عوام کے ہوش اڑا کر رکھ دیے ہیں۔ تو آج اس پر ڈسکس کریں گے کہ کس طرح جو ہے عوام جو ہے وہ پس رہی ہے اور مہنگائی جو ہے دن بدن بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں، جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ ڈائریکٹ جب ان کی پرائسز بڑھتی ہیں تو وہ ڈائریکٹ اثر انداز ہوتی ہیں ایک مڈل مین، ایک لوور مین جو ہوتا ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ دیکھیں، اگر یوں ہی پرائس بڑھتی ہے تو اس وقت یہ دیکھ لیں کہ گاڑیوں کے رینٹ بڑھ جاتے ہیں، مسافر جو ہوتے ہیں وہ ان کے کرائے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم نے کوئی چیز شفٹ کرنی ہے، مثال کے طور پر کراچی سے اسلام آباد، تو جب 20 روپے پیٹرول کی پرائس بڑھے گی تو دیکھیں وہ کتنا اثر پڑے گا۔ جب وہ چیز پہنچائیں گے اسلام آباد ٹرانسپورٹ کے ذریعے تو دیکھیں ان کی پرائسز آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہیں۔ جب ان کے جو کرائے بڑھیں گے تو وہ جو کرایہ ان کا بڑھے گا پچھلے حساب سے، تو وہ قیمت جو ہوگی، وہ جو پرائس ہوگی، جو ان کا رینٹ بڑھے گا، وہ جو چیزیں لے جائیں گے وہ اس میں اس کرائے کو ایڈجسٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنی مرضی کی قیمتیں جو ہے لاگو کریں گے اور پھر وہ سیل کریں گے۔ تو حکومت جو PDM کی تھی، جب وہ گئی ہے PDM کی حکومت، ایک تو انہوں نے جاتے جاتے ہوئے بھی عوام کی جیبوں پر بڑا ڈاکہ ڈالا تھا اور انہوں نے قیمتیں بڑھائی تھی اور آلریڈی وہ پرائسز بڑھا رہے ہیں۔ اور اب جو ہے نگران حکومت آئی ہے تو نگران حکومت کے آنے کے بعد بھی اب جو ہے پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، جو کہ گزشتہ روز ہمیں مبارک دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ ہم آ گئے ہیں، نگران حکومت آ گئی ہے اور اس کے ثمرات بھی اب ہمیں ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں کہ ڈالر کی قیمت وہ بھی انکریز ہو رہی ہے، کیونکہ حکومت نے جب سے جو ہے ایکسپورٹ یا جو امپورٹ تھی اس کو جو ہے کھولا ہے کہ چیزیں آپ منگوا سکتے ہیں، جب سے یہ آرڈر دیا ہے حکومت نے تو ڈالر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ دیکھیں، جب ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ڈالر کی پرائس بھی بڑھ جاتی ہے اور ہماری جو کرنسی پاکستانی کرنسی ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے۔ کرنسی ڈیکریز ہونے سے دیکھیں پھر جو چیز ہم خریدیں گے وہ ہمیں مہنگی ملے گی۔ اب دیکھیں، جب ڈالر کی پرائس انکریز ہوتی ہے، جب ہماری کرنسی ڈاؤن ہوتی ہے تو ہم نے جو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے ہم نے ڈالر دینا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم جو چیز بھی امپورٹ کرتے ہیں، خواہ وہ پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، اس کے بعد کھانے پینے کی جو بھی اشیاء ہیں وہ ہم جو ہے ڈالر میں خریدتے ہیں، ڈالر میں پے کرتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب ڈالر کی پرائس بڑھے گی تو یہ دیکھ لیں پھر آٹومیٹیکلی پاکستان میں وہ انفلیشن بڑھے گی، وہ مہنگائی بڑھے گی، جس کا براہ راست اثر جو ہے غریب عوام پر پڑے گا جو پہلے ہی آلریڈی تنگ ہے۔ میں آپ کو حلفاً یہ بتا سکتا ہوں کہ جو عوام ہے، جو غریب طبقہ ہے، جو ایک رکشہ چلانے والا ہے، جو ایک مزدوری کرنے والا شخص ہے، اس کا جو چولہا ہے وہ وائٹ ہے، وہ اپنا جو ہے منتھلی کا بجٹ نہیں بنا پا رہا، کیونکہ بجلی کی پرائسز بڑھ گئی، اس کے بعد گیس کی پرائسز بڑھ گئی، مطلب آپ ہر چیز کی تو پرائسز بڑھا رہے ہیں۔ ایسی کون سی چیز ہے جس کی پرائس کو آپ نے ڈیکریز کیا ہو تاکہ غریب شخص کو اس کا براہ راست فائدہ پہنچے؟ تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی مہنگائی کم ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس جو ڈالر ہے وہ شارٹ ہو رہا ہے۔ اگر ڈالر شارٹ ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ اس کی جو ہے ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا تو پھر ڈالر کی ہماری جو کرنسی ہے وہ لو ہوگی، ڈالر کی پرائس وہ بڑھ جائے گی، تو پھر
पेट्रोल की कीमतें वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी, फिर तमाम अशिया जो भी हैं उनकी प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी और उसका फिर बराह रास्त असर जो है वो आवाम पर पड़ेगा। फिर जो क़ुव्वत ख़रीद है आवाम की वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो बराह रास्त जो है गरीब शख्स के ऊपर जो है असर करती हैं। देखें, अब आपको मैं मज़ीद थोड़ा सा बता दूं कि मैंने चंद लोगों की इंटरव्यू लिया है, ये चंद लोगों से जो गरीब फैमिलीज़ हैं उनसे मिला हूं, तो वो कहते हैं कि अब तो हम फाके रखने पर मजबूर हो गए हैं, अपना पेट काट कर जो है अपने बच्चों को खिला रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम मकरूज़ होते जा रहे हैं कि कर्जा लेकर अपना पहले कर्जा पे करते हैं, फिर हमारा कर्जा और बढ़ जाता है, तो इस तरह से हम जो है अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अब पीडीएम हुकूमत ने 16 माह में हमें क्या दिया है और जाते वक्त उन्होंने हमें क्या दिया था, ये सब कुछ अभी आवाम के सामने, और इलेक्शन का भी आप देख रहे हैं। अगर जब तक इलेक्शन नहीं होंगे मेरे ख्याल में ये अदम इस्तेहकाम रहेगा, क्योंकि पहले भी पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम तो है ही सही, लेकिन वो अब मज़ीद अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे। वो जनवरी में होंगे, वो फरवरी में होंगे, वो 90 दिन में होंगे या 90 दिन से ज़्यादा में होंगे। अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो फिर ज़ाहिर बात है कि वो अदम इस्तेहकाम रहेगा, फिर ये नहीं पता होगा कि इलेक्शन कब होंगे। तो ये जो सारा दारो मदार है, एक तो ये इलेक्शन पर भी असरअंदाज होगा। आज जो इलेक्शन हो रहे हैं, अभी जो ताज़ा हुकूमत गई है, उनके जो वोट बैंक है वो भी डिक्रीज़ होगा। और वैसे भी सियासतदानों के दरमियान जो घेरा तंग किया जा रहा है ताकि जो आने वाले इलेक्शन में जो है उनको पीछे किया जाए और फिर वो साबका हुकूमत को लाया जाए, मेरे ख्याल में ये भी अदम इस्तेहकाम की एक अलामत है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाला इलेक्शन जो है वो भी देखना होगा कि शफाफ होगा या जो है गैर शफाफ होगा, अदम इस्तेहकाम फिर वही होगा या अदम इस्तेहकाम नहीं होगा, इस पर भी हमें जो है सोचना होगा।